ورکشاپ پر مجھے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور میں نے خود اپنے منہ سے تنخواہ نہ مانگی، یہی سوچ کے کہ مالک خود مجھے تنخواہ دے دیں گے۔ لیکن اب تو 40 دن ہو چکے تھے لیکن ابھی تک اس نے مجھے تنخواہ نہ دی۔ تب میں نے مالک سے کہا کہ مجھے یہاں 1 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے لیکن آپ نے مجھے تنخواہ نہیں دی۔ تو مالک نے یہی کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ وجوہات کی وجہ سے میں تمہیں وقت پر تنخواہ نہ دے پایا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگلے مہینے میں تمہیں 2 ماہ کے 30,000 روپے دوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالک کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں محنت سے کام کرتا، ورکشاپ پر جتنا وہ مجھے کام کہتے تھے میں اس سے ہر حکم کو بجا لاتا، پورے 8 گھنٹے اس کے ہاں میں نوکری کرتا اور ورکشاپ بند ہونے تک میں اس کی دکان پر کام کرتا رہتا، کبھی کسی کام میں کوتاہی نہیں کی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی شکایت کا موقع دیا۔ جب 2 ماہ مکمل ہوئے تب میں نے تنخواہ کا مطالبہ کیا۔ اس پر مالک نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں، آگے تمہاری مرضی ہے، اگر مزید میرے ساتھ یہاں کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں 2 وقت کی روٹی ملتی رہے گی، لیکن ابھی میرے پاس پیسے نہیں۔ میں اس ورکشاپ کے مالک کا ارادہ سمجھ چکا تھا، وہ محض 2 وقت کی روٹی کی خاطر مجھ سے کام لے رہا تھا، جبکہ میں شروع میں اس بات سے آگاہ نہیں تھا، لہذا میں نے وہاں سے بھی جانے کا ارادہ کر لیا۔ بس جاتے وقت اس سے کچھ پیسے میں نے مانگ لیے، یہ کہہ کر میرے پاس بس کا کرایہ نہیں اور میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بس کا کرایہ دیا اور میں مسافر بس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ دراصل میں گھر نہیں بلکہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جا رہا تھا۔ یہ شہر مجھے بالکل راست نہیں آ رہا تھا، میری طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ میں ایک مسافر بس میں سوار ہوا، میرے ساتھ ایک آدمی جس کی عمر لگ بھگ 50 برس تھی، وہ آ کر بیٹھ گیا۔ ایسے ہی مجھ سے باتیں شروع ہو گئیں۔ میں نے اسے حقیقت تو نہیں بتائی، بس اتنا بتایا کہ غریب ماں باپ ہیں جن کی وجہ سے میں مزدوری کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ وہ میری تمام تفصیلات جان کر مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا، شہر میں جا کر دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ، میری کافی زمینیں ہیں اور مجھے بھی ایک ملازم کی ضرورت ہے، میں تمہیں معقول تنخواہ دوں گا اور اس کے علاوہ کھانا بھی اچھا ملے گا، رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہاری شکل کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم کافی بیمار ہو، شہر میں مزید رہنا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ میں پہلے ہی ایک ورکشاپ کے مالک سے دھوکہ کھا چکا تھا اور مزید دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی باتیں سچ معلوم ہونے لگیں۔ اس کا لہجہ ہی کچھ ایسا تھا کہ میں اس کی کسی بات کو جھٹلا نہ پایا۔ سب سے زیادہ جس بات نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی جب اس نے کہا، بیٹا، میری شادی کو 25 سال گزر چکے ہیں لیکن میری اولاد نہیں، تم مجھے ایک اچھے خاندان سے لگتے ہو اور اس کے علاوہ ضرورت مند بھی ہو، لہذا میں جو بھی کہہ رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے شہر جانے کا ارادہ ترک کیا اور اپنی منزل تبدیل کر کے اس شخص کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی اس کے گاؤں میں پہنچی۔ ہم دونوں گاڑی سے اترے، بس یہ ایک ایسی سڑک تھی جس کے پاس ہی ایک جنگل تھا۔ وہ شخص جس کا نام دینو تھا، میں نے اس سے پوچھا، چاچا دینو، ہم لوگ جنگل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، بیٹا، جنگل کے اس پار میرا گاؤں ہے، لہذا جنگل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایک بے ضرر جنگل ہے جس میں کسی قسم کے خطرناک جانور نہیں رہتے۔ ہم جنگل کے درمیان چلتے رہے تھے لیکن پھر بھی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے آنے والا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، کچھ ایسا جو غلط ہے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی دھوکہ ضرور ہو رہا ہے۔ جنگل کے اس پار ایک دریا تھا اور ایک کشتی وہاں کرائے پر کھڑی تھی۔ اس کشتی پر کچھ لوگ بھی سوار تھے جو شکل سے بہت خطرناک محسوس ہو رہے تھے، بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور ان کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی موجود تھا۔ میرے پوچھنے پر چچا دینو نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ گاؤں کے باسی ہیں اور یہ کشتی میں ہمارے ساتھ سفر کریں گے۔ میں اور چچا دینو ان لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ دریا میں کشتی رواں دواں تھی اور وہ لوگ ایک دوسرے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اشاروں میں چچا دینو سے کچھ پوچھ رہے تھے اور چچا دینو ان کو باقاعدہ جواب دے رہا تھا، مگر یہ سب باتیں اشاروں میں ہو رہی تھیں جس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کشتی سے اتر کر چچا دینو مجھے اپنے گھر لے جا رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی آ رہے تھے۔ رہائش پر پہنچنے پر ہی مجھے پتہ چلا کہ میں تو ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں، کیونکہ یہ ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جو کہ مجھے اپنے سردار کے پاس لے آئے تھے۔ اس سردار نے دینو کو شاباش دی اور کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا، ایک آدمی ہمارے گینگ میں شامل کیا۔ سردار نے مجھے صاف الفاظ میں کہا کہ جس جگہ تم موجود ہو، جس جگہ تم پہنچ چکے ہو، یہاں سے اب تمہارے پاس صرف 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ دل سے ہی ہمارے گینگ میں شمولیت اختیار کر لو، دوسرا راستہ موت ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کس راستے پر چلو گے۔ تم ایک ضرورت مند دکھائی دیتے ہو، لہذا ہمارے ساتھ کام کر کے اپنے خاندان کی کفالت کر سکتے ہو، ان کی تقدیر بدل سکتے ہو۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ الفاظ نہیں تھے، میں جانتا تھا کہ اب یہ ایک ایسی قید ہے جہاں سے اتنی جلدی تو مجھے رہائی نہیں مل سکتی، لہٰذا میں نے ان سے یہی کہا کہ میں دل سے آپ لوگوں کے گینگ میں شامل ہوتا ہوں۔ انہوں نے مجھے مبارکباد پیش کی اور اپنے گینگ میں شامل کر لیا۔
1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا لیکن مجھے وہاں سے فرار کا موقع نہ ملا کیونکہ وہ لوگ مجھ پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ 1 سال کے عرصے کے دوران وہ کئی لوگ اپنی رہائش پر لے کر آئے تھے جن کو وہ اغوا کرتے تھے اور پھر ان کے خاندان سے تاوان وصول کرتے تھے۔ کئی ایسے مجبور لوگوں کو میں نے دیکھا جن کو وہ پکڑ کر لائے تھے اور پھر بھاری قیمت وصول کر کے ان کو آزاد کیا تھا۔ کئی ایسے لوگ بھی وہ پکڑ کر لائے تھے جن کے گھر والے پیسے دینے سے انکار کر دیتے تھے اور وہ پھر ان کو بے دردی سے مار کر دریا میں پھینک دیتے تھے۔ 1 سال تک میں گھر واپس نہ آیا تو ابا جان نے یہی سمجھا کہ میرا بیٹا اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا یا پھر اس نے خودکشی کر کے اپنی جان دے دی ہوگی۔ ماں کو اب بھی میرے جینے کی امید تھی اور وہ ابا سے بار بار یہی کہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میرا بیٹا لوٹ کر ضرور واپس آئے گا۔ اچانک ٹی وی پر ایک خبر چلی کہ ساتھ والے جنگل میں ایک نوجوان کی جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ ابا خبر ابا خبر سن کر فوراً جائے وقوع پر پہنچے۔ اس لاش کی شناخت بالکل نہیں ہو پا رہی تھی۔ ابا نے انتظامیہ کو اس بات کا یقین دلایا کہ یہ لاش میرے بیٹے کی ہے۔ میرا بیٹا 1 سال سے گم شدہ ہے، کسی کو نہ مل سکا، وہ نہ ہو یہ میرا بیٹا ظفر ہی ہے۔ ابا اس لاش کو اپنے گھر لے آئے اور پھر قبرستان میں دفنا دیا۔ ماں کی بھی امید کہ میرا بیٹا ظفر ابھی زندہ ہے، وہ بھی اب مر چکی تھی۔ کچھ دن بعد ایک ایسے شخص کو ڈاکو پکڑ کر لائے جو ایک بہت بڑے ریسٹورینٹ کا مالک تھا۔ اس کا نام شیخ حبیب تھا اور وہ کروڑ پتی شخص تھا۔ انہوں نے شیخ حبیب کے گھر والوں سے 50 کروڑ کی ڈیمانڈ کی جو کہ بہت زیادہ تھی۔ جب فون پر شیخ صاحب کی ملاقات ان کے گھر والوں سے کرائی گئی تو شیخ صاحب نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اتنی رقم میرے لیے نہیں دینی۔ اتنی رقم ادا کرنے کے لیے مجھے اپنی ساری جائیداد حتیٰ کہ گھر بھی فروخت کرنا پڑے گا۔ مجھے شیخ صاحب کی رکھوالی پر مامور کیا گیا جبکہ باقی لوگ دریا کے کنارے محفل اٹینڈ کر رہے تھے۔ اب وہ مجھ پر اعتماد کرتے تھے اور کبھی نہ سوچا کہ ظفر ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن میں تو موقع کی تلاش میں تھا اور آج وہ موقع مجھے مل رہا تھا۔ میں شیخ صاحب کو وہاں سے آزاد کر کے جنگل کی مخالف سمت میں بھاگنا شروع ہو گیا۔ جب تک ان کو پتہ چلا میں شیخ صاحب کو لے کر ان کے گھر آ چکا تھا۔ شیخ صاحب اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا تم نے مجھے خرید لیا، میں تمہارا وہ احسان جو تم نے مجھ پر کیا تھا کبھی نہیں چکا پاؤں گا۔ شیخ صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی جس سے میری شادی ہوئی۔ آج میں شیخ صاحب کا کاروبار اور ان کا ریسٹورینٹ سنبھال رہا ہوں۔ شیخ صاحب کو وفات پائے 8 برس کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھا تھا جب ایک کھڑکی میں سے میں نے دیکھا کہ ابا جان اماں کو لے کر اس ہوٹل میں آئے تھے۔ ابا جان نے بیرے سے کہا کہ اس ہوٹل کا سستا ترین کھانا لے کر آؤ جو سب سے کم قیمت ہو۔ میں نے بیرے کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور اسے میرے پاس بلایا اور پھر اس سے پوچھا۔ بیرے نے مجھے ساری تفصیل بتائی۔ میں نے بیرے سے کہا کہ ان کو ریسٹورینٹ کا سب سے مہنگا کھانا دو، قیمت میری طرف سے ادا ہو جائے گی۔ جب بل دینے کی باری آئی تو بوڑھے شخص نے بیرے سے پوچھا بیٹا قیمت کیا ہے، جس پر بیرے نے میرے باپ کو بتایا کہ کھانے کی قیمت ادا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والدین سے مجھے ملا دیا۔ میں اپنے آبائی گھر گیا تھا لیکن وہاں تالا لگا تھا۔ پڑوسیوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے والدین کہاں گئے، نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی خبر تھی۔ کافی عرصہ تک میں اپنے والدین کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہ مل سکے، لیکن آج قسمت ان کو میرے ہی ہوٹل پر لے آئی اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ کھانا کھا کر ہوٹل سے باہر نکلے تو میں نے ان کا پیچھا کیا۔ دونوں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ وہ جیسے ہی کرائے کے مکان میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے آ گیا۔ آج 20 سال بعد میں اپنے والدین سے مل رہا تھا اور ان کو سلامت دیکھ کر میں بہت خوش تھا، لیکن مجھ سے بھی زیادہ خوشی میرے والدین کو تھی جو مجھے کافی عرصہ تک تلاش کرتے رہے اور آخرکار مردہ سمجھ کر دفنا دیا۔ میرا باپ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا لیکن میں اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا اور ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ بابا مجھے شرمندہ مت کرو، غلطی تو مجھ سے ہوئی، آپ لوگوں کو چھوڑ کر آ گیا۔ آج میرے والدین ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ بس ایک پچھتاوا جو مجھے آج تک ہے کہ 20 سال جو مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تھی میں ان سے دور رہا، جبکہ ابا کو اس بات کا پچھتاوا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ وہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھا اور فیل ہوا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو کیوں نہ سمجھ پایا، کیوں نہ جان پایا۔ رشتوں میں مضبوطی تبھی ممکن ہے جب انسان ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔